میرے بھائیوں، شرابی کو شرابی کہنا بھی گناہ ہے، جواری کو جواری کہنا بھی گناہ ہے، زانی کو زانی کہنا بھی گناہ ہے، اور آج ہم جس کے متعلق جب چاہتے ہیں اپنی زبان کھول کے اس کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، کیا تم میں کوئی ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً وہ خدا عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے۔ پھر اس خدا نے جواب دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم اسے ناپسند کرو گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، کہ اپنے بھائی کا ذکر کرنا اس طور پر کہ اگر اسے معلوم ہو تو وہ برا مانے، یہ غیبت ہے۔ اور آج ہر انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، عام خاص ہر انسان کا اس گناہ میں ابتلا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جہاں 2 سے 4 لوگ جمع ہوتے ہیں، غیبت کی محفل سجا دیتے ہیں، اور اگر ان کو ٹوک دیا جائے، ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ غیبت کی محفل ہے، آپ غیبت کرنا بند کر دیجئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو ان کے سامنے کہنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، غیبت یہ بھی ہے، آپ کو جو ان کے سامنے کہنے کی ہمت ہے تو آپ ان کے سامنے کہیے، پیٹھ پیچھے کسی برائی کو بیان کرنا غیبت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص بہت کمزور ہے، فلاں شخص بہت لاچار ہے، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کھانا تک نہیں کھا سکتا، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے سواری پر سوار تک نہیں ہو سکتا، اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، اس کو سواری پر سوار کرنا پڑتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی غیبت مت کرو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کہاں ہے؟ میں وہ بات بتا رہا ہوں، وہ عیب بتا رہا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں جس کو تم بیان کر رہے ہو، یہ تو تہمت ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے تانبے کے ناخون یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، وہ ان تانبے کے ناخونوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ سوچئے ذرا، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، تصور کریے کہ آج ہم اپنے ان ناخونوں سے اگر اپنے جسم پر کھجا لیتے ہیں تو اس کی شدت کئی گھنٹوں تک باقی رہتی ہے اور انسان تکلیف میں رہتا ہے، اور پھر تانبے کے ناخون ہوں اور ان سے بھی چہرے کو اور سینے کو زخمی کیا جائے، تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہماری عبادات کا لطف اٹھ گیا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں نمازوں کا لطف نہیں مل رہا، عبادات کا لطف نہیں مل رہا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں کی حق میں دعائیں ہو رہی ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے
ان گناہوں کو کر کے اپنی عبادات کے لطف کو اٹھوا دیا۔ آج انسان غیبت کر کے اپنی عبادات کے لطف کو اٹھوا دیتا ہے، اپنے نمازوں کے سرور کو اٹھوا دیتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کو ختم کروا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی ساری عبادات پر پانی پھیر دیتا ہے۔ انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن غیبت بھی کرتا ہے تو یہ غیبت اس کی نمازوں کے سرور کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان صدقہ خیرات بھی کرتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے تو یہ غیبت اس کے صدقہ خیرات پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ملنا ہوتا ہے اس سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ زبان جب ہماری کھلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، شرابی کو شرابی کہنا بھی گناہ ہے، جواری کو جواری کہنا بھی گناہ ہے، زانی کو زانی کہنا بھی گناہ ہے، اور آج ہم جس کے متعلق جب چاہتے ہیں اپنی زبان کھول کے اس کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے معاذ، تم جانتے ہو جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا، اے معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں لوگ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے نہیں جائیں گے، روزے چھوڑنے کی وجہ سے نہیں جائیں گے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے نہیں جائیں گے، احکامات الہی کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں جائیں گے، شرابی ہونے کی وجہ سے نہیں جائیں گے، زانی ہونے کی وجہ سے نہیں جائیں گے، بدفعلی کرنے کی وجہ سے نہیں جائیں گے۔ اے معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں لوگ اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ آج ہم اپنی زبان کو قابو میں نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے آج ہم تمام گناہوں میں مبتلا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کے متعلق ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، مثلا کوئی کہیں غیبت کی محفل لگی ہو اور لوگ غیبت کر رہے ہوں تو وہ شخص ان لوگوں کو منع کرے اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت نے ذمہ لیا ہے کہ اس شخص کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور آج ہم جب کوئی محفل دیکھتے ہیں تو اس محفل میں شریک ہو کر ان کے ساتھ ہم بھی اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ یہ گناہ ہماری عبادات کے لطف کو ختم کرنے والا ہے، یہ گناہ ہمارے نمازوں کے سرور کو اٹھانے والا ہے، یہ گناہ ہمارے عبادات کے لطف کو ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔